پتہ یہ کیا ہے؟ نہیں. بابا جی نے دیکھا کہ اس کے ادھر ریوالور لگی ہوئی ہے، پستول. بابا جی نے کہا ہے جڑی تیرے نہ لیتے لگی دی ہے پہلے اس کا دس نہ ایک ہی. گورے نے دس پستول نکالی اور نکال کے یوں نشانہ باندھا. سامنے درخت تھا، درخت پہ چڑیا بیٹھی ہوئی تھی. نشانہ باندھا اور فائر کیا. چڑیا نیچے آ کے ٹھنڈی ہو گئی. ختم. زندگی دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے. اس پر میرا دوسرا عقیدہ نہیں ہے. لیکن جب دین کے فروغ کے لیے اگر اللہ کی ذات کسی انہونی کو ہونی کر دینا اسے کرامت کہتے ہیں. بولو سبحان اللہ. انہونی کو ہونی کر دینا اسے کرامت کہتے ہیں. اور اس کرامت پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کیوں؟ جس چیز کو تیری آنکھ نہ دیکھ سکے اسے ولی اللہ کہتے ہیں. تبھی تو ولی سمجھ نہیں آتے، تبھی تو اللہ کے ولی سمجھ نہیں آتے. اللہ کا ولی بیٹھے اے بابا لال سائیں بنارس ویکھیاں گرام میں کول بیٹھے ہیں. یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں گھر میں ادھر سے نکلا، بریانی کا سامان سارا گھر میں دے کے گیا. یہ چیزیں لے جاؤ، یہ جا کے گھر میں پکواتا ہوں. اتنے میں سائیں بنارس کے پاس سے ہو کے چکر لگا کے آتا ہوں. اب بریانی کا سامان دے کے گیا ہوں تو وہ پوری میں وہ ریسیپی جو بمبئی دم پخت بریانی ہے نا وہ میرے ذہن میں تھی اور میں نے کاغذ پہ لکھ کے دیجیے ایسے ایسے بنانا. یاد رکھو اللہ کچھ کرنا چاہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ ولیوں کی کرامت نہیں ہوتی. میں ان سے پوچھتا ہوں ولی کو ایک طرف چھوڑو. قرآن کے اندر سورۃ نمل ہے، جب سلیمان علیہ السلام کا قافلہ پرواز کر رہا تھا آسمان کی بلندیوں پر جہاں نگاہیں نہیں پڑتی تھی تو چونٹیوں کی سردار نے بل میں سے بل کے اندر سے بیٹھ کے یہ دیکھا کہ قافلہ سلیمان کا ادھر ہی آ رہا ہے. اس نے کہا دوڑو دوڑو بل میں گھس جاؤ، سلیمان کا قافلہ آ رہا ہے، کہیں روتی نہ جاؤ. بولو سبحان اللہ. چونٹیوں کی سردار کی اتنی نظر ہے تو محمد رسول اللہ کے امت کے ولیوں کی نظر کتنی ہوگی. کچھوا جو ہے کچھوا اس کی جو مادہ ہے وہ انڈے دیتی ہے مگر انڈوں کے اوپر نہیں بیٹھتی. کچھوا اس کی جو مادہ ہے وہ انڈے دیتی ہے مگر انڈوں کے اوپر نہیں بیٹھتی. اللہ نے کچھوے کی آنکھوں میں وہ ویوز رکھی ہیں، وہ شعائیں رکھی ہیں. جو اس کا نر ہے، نر کچھوے کا نر وہ صرف اپنی آنکھوں سے انڈوں کو دیکھتا ہے. انڈوں میں حرارت پیدا ہوتی ہے، بچے باہر آ جاتے ہیں. صاحب اللہ کے ولی کو اللہ نے کرامتوں سے نوازا ہے. کرامت پر دوسری رائے نہیں ہے. اس پر ٹوپی ڈرامے والے چکر ہی کوئی نہیں پائی صاحب. تیری سائنس تجھے یہ بتا رہی ہے کہ کل بارش ہو سی تو گھروں نکلے دھوپ لگی چھتری لے کے نکل گئے لگی دھوپ تو یار جی بارش سے چھتری کیوں گریں گے؟ کیوں جی؟ محکمہ موسمیات کی خبر ہے وہ جس طرح چھتری کھڑی ہے ساری دیہڑی دھوپ رہی ہے. بولو سبحان اللہ. جی جی جی. لیکن اب سائیں بنارس کے میں گیا، یہاں سامان دے کے گیا جی بریانی دم پخت بریانی بنا. وہاں جا کے پہنچا، دھوپ لگی ہوئی تھی کڑک گرمیوں کے دن. جا کے پہنچا، اندر جا کے بیٹھا ہوں. سائیں صاحب کو میں شوق میری یہ ہوتی تھی سیدوں کا بڑا ادب کرتے تھے تو میں نے ان کو اپنا کلام سنایا جو میں لکھتا ہوتا ہوں نا. تو میں نے مولا کائنات علی المرتضیٰ علیہ السلام کی شان میں کلام لکھا تھا، وہ کلام سنایا. فقیر کو جو دولت ملتی ہے وہ دینے والا پروردگار ہے. بولو سبحان اللہ. میں اس کو پیر نہیں سمجھتا جو جس کا ہاتھ یوں. پیر وہ ہوتا ہے جس کا ہاتھ
یوں میں سائیں بنارس کے پاس بیٹھا ہوں. اب میں کلام سناتے ہوئے میں نے آنکھیں بند کی ہوئی، آنکھیں بند کی. جب میں نے کلام مکمل کر لیا تو میرے سامنے ریال اور ڈالر پڑے ہوئے تھے، تقریباً 20-25 ریال تھے، اور اسی طرح 30-35 ڈالر پڑے ہوئے. دیکھ کے میں بڑا حیران ہوا یہ آئے کہاں سے. تو وہ ایک بندہ بیٹھا تھا، انہوں نے کہا سائیں صاحب دیتے ہیں، سائیں صاحب. میں نے وہ جمع کر کے انہوں نے کہا نہیں یہ تو آگے زبردستی سائیں صاحب نے مجھے دے دیا. میں لے نہیں رہا، میں چھوڑ آتے ہوئے بھی میں نے بڑا زور لگا. انہوں نے کہا نہیں. جب میں اٹھنے لگا نا تو سائیں صاحب کہنے لگے لنگر تے تو سندا اپنا اتنے پکدا تسی سید ہو میں امتی ہاں یہ اپنا لنگر نہ کھا کے جا سکتا. میں نے کہا جی سائیں صاحب جا سکتا. اب میرے ذہن میں انسان کا اپنا ذہن تھا. میں نے کہا ذرا جا کے بمبئی دم پخت بریانی تو کھاؤں. قسم خدا کی، خدا گواہ. وہ پیچھے سے آواز جو دیتے ہوتے تھے اپنی گھر والی کو، ایسی سنتے ہیں پیر صاحب آئے ہوئے لنگر تو دے کے جائیں. بولو سبحان اللہ. اور خدا گواہ ہے اتنی بھری ہوئی چکن کے پیس پڑے ہوئے اور بہترین تیار ہوئی بمبئی دم پخت بریانی سامنے آ گئی. میں نے کھائی، کھا دعا کی، گھر آیا. گھر آ کے وہ بمبئی دم پخت بریانی جو دے کے گیا تھا وہ بمبئی چکڑ بریانی بنی ہوئی تھی. بولو سبحان اللہ. گلے ہوئے چاول ستیہ ناس ہوئی. بتا یہ رہا تھا کہ ولیوں کے پاس کرامت ہوتی ہے مگر ولی نظر نہیں آتے. جن ولیوں کے ساتھ آپ کی وابستگی اور تعلق ہے زیادہ تر آج کل ولی میں نے جو دیکھے ہیں جو ادھر آج کل پاکستان میں زیادہ تر ہیں ان کا بس ایک ہی وتیرہ ہے. 36 نمبر تویز تے 24 نمبر تویز تے یہ 735 نمبر تویز میرا یہ تویز کر دی کہ میرا وہ تویز کر دو. شرنی تھے چھوڑ، شکرانہ تھے چھوڑ تے کام بسی. ایک ہی بات یاد ہے. پیر میرا علی شاہ صاحب گولوی رحمت اللہ علیہ نے گورے کو کہا سنو دس تیرے جڑے اتھے لگی یہ چیز ہے کہ ہے. اس نے نشانہ باندھا، چڑیا کو گولی ماری، چڑیا پھڑپھڑاتی ہوئی نیچے آ کر گر گئی، سانس ٹھنڈی ہو گئی. اس نے کہا دیکھیا بابا میرے اس ریوالور کا کمال یہ زندہ چیزوں کو مردہ کر دیتی ہے. بابا میرے علی شاہ سرکار اپنی تسبیح جس پر مصطفیٰ کا درود پڑھتے تھے وہ لے کر گئے اور چڑیا پر لگائی. چڑیا پھر اڑتی ہوئی جا کے اسی شاخ پر بیٹھ گئی. یہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی، اس کو سمجھ نہیں آئے گی جس کو بیوی دوسری دفعہ ترکاری ڈال کے لوٹے اب وہ چمچہ مارتی ہے بس کیا نہیں دینی ہے ساری کوئی کھا سے. یہ کرامت میرے علی شاہ صاحب کی اس کو سمجھ نہیں آئے گی جیسا کریالی دوئی والی ترکاری نہیں. وہ کہے گا یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. نہ نہ ماننا یار ہوتا زبردستی میں ناسا تیری گڑی دی ہے تو موٹر میں تے چڑھ جا. آؤ تو جانی ہے انٹرچینج تیرا دوسرا ہے. ہماری بسیں تو لگ گئی، ایک بس کا نام مادی والی، دوسری دجال والی. بولو سبحان اللہ. بچو 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 اور بچاؤ. نہ شیعہ بنو، نہ سنی بنو، نہ بریلوی، نہ بابی، نہ اہل حدیث. بننا ہے تو مرد دم تک حسینی بننا.